بلال خان اور میں شائستہ شہزاد. آپ کو ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکون رمضان میں آج ہم 22ویں روزے میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں اور 22ویں روزے کی سحر کے اوقات میں آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے. اور اس سے پہلے کی جو راتیں گزری ہیں ان میں ایک اہم رات گزری ہے طاق رات 21ویں روزے کی, جس کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ہی ایک وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہم موضوع بھی ہے. اور آج کی ٹرانسمیشن کا ہمارا اہم موضوع رہے گا, ہم بات کریں گے طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے, اہمیت کے حوالے سے, ذکر, اذکار, عبادات کا درجہ کیا ہے. جی. اور اس میں لیلۃ القدر کے بارے میں جو تذکرہ کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا کہ یہ کون سی رات ہے. یہ آخری عشرے کی جو 5 طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی. لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ تمام راتوں کے اندر آپ عبادت کریں, لیکن جو 21, 23, 25, 27 اور 29 کی رات ہے, اس میں لیلۃ القدر کو حاصل کیا جا سکتا ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین یہ رات سمجھی جاتی ہے. اور لیلۃ القدر کے حوالے سے میں ذرا ترجمہ بھی سامنے رکھنا چاہوں گا سورہ قدر کا. بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں, اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے, ہر کام کے انتظام کے لیے. سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک, سلام ہی حتی مطلع الفجر, صبح فجر تک جو ہے وہ سلامتی رہتی ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے جو خاص مہمان ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ تعارف کرائیے گا. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ یہ شاخ کمیونٹی سے ہم ہمیشہ تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے بلاتے ہیں, لیکن آج ہم نے علماء کرام کو جو ہے وہ پہلے دعوت دی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے علماء کرام کے سینوں میں علم کو محفوظ کر رکھا ہے, اور یہ اس علم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آج سورہ قدر اور لیلۃ القدر کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ان کا تعارف کروائیں, اور پھر ان سے اس بارے میں. اب تو یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں, اب یہ ہمارے بھائی ہو گئے ہیں, اور یہ مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہوتے ہیں. اور بلال خصوصی طور پر بڑی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, وہ بھی آگے سے جواب محبت کا ڈبل محبت سے دیتے اور تشریف لے آتے ہیں جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں, اپنی مصروفیات کو سائڈ کرتے ہیں اور اس محفل کو ترجیح دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح. تو بہت ہی پیارے بھائی ہمارے علی المرتضیٰ, مفتی علی المرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. اور آج کا جو موضوع ہے ناری بھائی وہ انتہائی اہم ہے, تو اس حوالے سے ہمارے کچھ سوالات ہیں, کچھ سامعین کے ناظرین کے سوالات ہیں, کچھ بلال بھائی کے سوالات ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ اس سیگمنٹ کو تھوڑا ہم لمبا رکھیں اور اس میں زیادہ وقت دیں, ہم سوالات کو طاق راتوں کی فضیلت کے فرضیت کے حوالے سے بات کریں اور تلاش کی بات کریں, نشانیاں کیا ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے یہ سوال کیا تھا جب ہم نے بہت ایک مختصر سے وقت میں اس کو کوشش کیا تھا کور کرنے کی, لیکن ہم سم اپ نہیں کر پائے تھے. تو جب بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی, تو اللہ رب العزت نے اس رات کو کیوں ہمارے لیے مختص کیا جاننے کی یہ بھی ضرورت ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات. پہلے کے جو قوم ہوتی تھی, پہلے کی جو اس وقت ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں, تو ایک روایات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ تو بڑی طویل عمریں ہوتی تھی, 800 سال, 900 سال, کہیں کسی کی 400 سال ہے, کہیں کسی کی 300 سال ہے, تو وہ عبادت گزار ہوئے تو وہ تو سیدھے جنت میں ہی جائیں گے. لیکن ہماری عمریں تو اس وقت تک عمروں کا جو ایک تقاضا تھا وہ 60-70 والا جو حساب ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال. اسی طرح دوسرے جو اصحاب ہیں ان کی عمر بھی اسی طرح. تو سوال کیا کہ اتنی کم عمر کے اندر ہم تو وہ عبادت گزار بندے ویسے ہی نہیں ہیں, اور اگر کریں گے تو مقبول ترین عبادات کے ذریعے شاید ہی جنت میں جا سکیں. تب پھر یہ وحی نازل ہوئی اور یہ تمام جو ہے وہ اس کے اندر ایکسپلینیشن آئی. ہم علی بھائی سے بھی یہی جاننا چاہیں گے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. علی بھائی, سب سے پہلا سوال تو طاق راتوں کے حوالے سے ہے جو 21 کی شب ہم گزار چکے ہیں, پہلی طاق رات, اس کی اہمیت پہ سب سے پہلے آپ روشنی ڈالیے گا ہمارے لیے, ہمارے علم اضافے کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने बोला कि इसकी फ़जीलत के बारे में, तो इसकी फ़जीलत के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसके नाम से जो है वो कुरान मजीद के अंदर एक सूरत जो है वो उतारी है। और दूसरी बात ये है कि उसमें ये फरमाया गया है कि भाई और इस के जो है वो असल में दो दर्जात हैं। क्या मतलब, सबसे पहले लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक, फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के बक़दर जो है वो कुरान मजीद उतरता गया। ठीक है। तो इसी के अंदर जो है आसमान दुनिया, लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो उतरा है, तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो सूरह क़दर जो है यानी कि लैलतुल क़द्र के अंदर जो है वो कुरान मजीद का जो है वो नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और इसके अलावा यानी कि जितनी भी कुतुबें आसमानी जो किताबें हैं, अच्छा उन तमाम का भी जो है वो कहने में कि रमज़ान के महीने में ही वो अल्लाह ताला ने उनको नाजिल फरमाया। ठीक है। और कुरान मजीद को भी उसके अंदर ही नाजिल फरमाया, और लैलतुल क़द्र के अंदर जो है वो उसको एक मखसूस रात के अंदर जो है। अब ये क्या है लैलतुल क़द्र, क्या लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मिन अल्फ़ि शहर। हाँ, ये गौर तलब बात, यानी कि ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 रातों से भी ज़्यादा क्या है, ये अफजल है। अच्छा, इस तरीके के जुमले जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जब बोले जाते हैं तो उसमें अदद मुराद नहीं होता, बल्कि उसमें अल्लाह ताला की रहमत वासिया है कि उसके अंदर अल्लाह ताला कितना जो है वो अजर दे दे, उसकी फजीलत जो है वो किस कदर है। फिर उसके अंदर ये है कि इबादत, एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ लाए, तो बाज़ जो है दो फ़र्द जो है वो आपस में जो है वो तलब कलामी हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा, और आपने फरमाया कि मैं तुम लोगों के पास आया था लैलतुल क़द्र के बारे में ख़बर देने के लिए। ठीक है। लेकिन यह है कि तुम लोगों का जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से जो है वो मेरे दिल से उठा ली गई है। अब उसको यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में ही तलाश करो। फिर उसके अंदर जो है वो असल में बहुत ज़्यादा बहस ये चली कि भाई लैलतुल क़द्र कहाँ है, कौन सी रात है, कौन सी, मुख्तलिफ अक़वाल जो है वो ये एक बड़ा शशोपंज में रहते हैं कि आया ज़्यादातर कहा जाता है 27 है या 25 है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। खत्म कुरान भी हम देखते हैं कि तरावी का इसी में होता है, तो इस पर भी ज़रा एक हम ये सवाल है कि 27वें शब को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा समझा जाता है। 27वीं शब देखें, ये तो जो है ना असल में इसकी कोई भी दलील मौजूद नहीं है। अच्छा, कि जी मखसूस ये रात है। जब हदीस के अंदर जब सीधे सीधे सरी तौर पर आ गया कि भाई अल्लाह ताला ने जो है इसको मख्फी रखा। अच्छा, मख्फी रखने के में जो है वो बहुत बड़ी पहली बात तो ये है कि इसको मख्फी रखा है। चाहे अब ये है कि बाज़ लोग अगर ख़त्म कुरान कर रहे हैं 25 को 27 को, तो वो ख़त्म कुरान आप उसको कह सकते हैं, तकमील कुरान की एक तकरीब का एक सिलसिला कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अंदर बेआईनी ही ये कह देना कि भाई नहीं जी 25 के अंदर ही है, 27 के अंदर ही, बल्कि इसको मख्फी रखा है, यानी कि इसको जो है वो जुस्तजू जो है वो मख्फी रखने का मकसद ये है कि इंसान इसके अंदर जुस्तजू करे। अगर देखिए इसकी एक हिकमत ये भी है इसको पोशीदा रखने की कि अगर मिसाल के तौर पर बता दिया जाता है कि भाई यही जो है वो ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र है, तो हो सकता था लोग जो है वो लोग कहते हैं कि भाई अब जितने भी जो है वो गुनाह करने हैं या किसी का कुछ बुरा करना है, भाई लैलतुल क़द्र ये क्या कर लेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर हो सकता है कि उस तरह से जो है वो उस रात की कदर नहीं होती। तो एक चीज़ आपको पता है कि जी आप चीज़ जब वहाँ जाएंगे ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आप ले लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, यूँ कर लेंगे, आपको उस चीज़ की अहमियत का वो इल्म नहीं होगा बनिस्बत इसके कि जिसको आप तलाश करेंगे। बहुत उसकी जो अहमियत है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हज़रत सुलेमान फ़ारसी बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल किया होगा, जद्दोजहद के बाद हासिल करते हैं इंसान। उसकी जो है वो एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि जी अल्लाह ताला जो है वो आसानी से क्यों नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, इंसान से जुदा नहीं होता। अल्लाह होता है। तो कहने का मकसद ये है कि लैलतुल क़द्र जो है इसको अल्लाह ताला ने जुस्तजू में रखा ताकि इंसान जो है वो इसकी हिरस इंसान के अंदर जो है वो बढ़ती रहे और इसकी तलाश करता रहे। और हदीस के अंदर भी जो है वो क्या है, एक हदीस है कि मन जद्दा वजदा,
کہ جو شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے کسی کام کے اندر بھی، تو وہ اس کو جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو لہذا اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو 5 راتیں ہیں، اب 5 راتوں کے اندر انسان جو ہے وہ عبادت کرے کہ 5 راتوں کے اندر اب اس جستجو کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس میں جستجو کر رہا ہے، پھر اسی کو جو ہے وہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کروا دیتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اگر یہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عبادات کا جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا۔ تو قرآن کے اندر تو پہلے ایک چیز جو کیا فرمائیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی۔ کیا مقصد، جو لوگ اصل میں اب ان راتوں میں جبرائیل ہو گئے اور فرشتے ہو گئے تو ان کا نزول ہوتا ہے۔ اب لازمی سی بات ہے، جو فرشتے ہیں وہ ایک نورانی مخلوق ہے اور اس کے جو ہے وہ اپنے ایک اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات جو یہ کہا جاتی ہے کہ جس صحبت کا جو ہے وہ بڑا اثر ہوتا ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کے اندر جو ہے اگر آپ مطالعہ کریں بے شک، تو قرآن مجید کا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک، آخر میں کیا ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ اور سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آخر میں کہ بھائی جنتی لوگوں کو بولا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کو بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے کیا فرمایا کہ میرے نیک بندوں میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ جب نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جستجو ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے، اور اس میں جو ہے فرشتوں کا جو نزول ہے، فرشتے جو ہے وہ نورانی مخلوق ہیں، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مائل کرنے والے ہیں، انسان کو جو ہے وہ رحمت کی طرف مائل کرنے والے ہیں۔ تو لہذا جبرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جو کہ وحی لے کر آتے رہے ہیں، تو ایک ان کی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے جو ہے رحمت جو ہے وہ جو کہ سب سے بڑی جو ہے وہ وحی ہے، وحی الہی ہے، اس کے جو ہے وہ تقسیم کار ہیں، تو لازمی سی بات ہے۔ تو ایک اصل میں ماحول رہتا ہے اور فرشتوں کی انسان کو صحبت، اور انسان کی طبیعت پر جو ہے بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو اصل میں جو راتیں ہیں اور یہ جو ایام ہیں اور یہ جو مہینے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں کہ انسان جو ہے وہ میری معرفت کو حاصل کر سکے۔ اللہ بے شک۔ اجی بھائی اسی عشرے کے حوالے سے ہم ذکر کرنا چاہیں گے جس میں ہم طاق راتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور 5 طاق راتیں ایک آخری عشرے کے اندر عطا فرما دی گئی ہیں۔ اب یہ عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، ہم کہتے ہیں۔ اب جہنم کی آگ سے آزادی کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں، ہم نے دیکھا پہلے رحمت اور پھر آتی ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مغفرت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو اس میں کون سی دعائیں مسنون ہیں جو آپ کو آخری عشرے میں پڑھنی ہیں، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ کون سی جو ہے وہ دعائیں ہیں جو عمومی طور پر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے آخری عشرے کے اندر۔ تو ایک بات کو جو ہے وہ ہمیشہ ایک مد نظر رکھ لیجئے کہ جو قرآن اور سنت سے جو دعائیں منقول ہیں، جی، زیادہ تر انسان ان پر ڈیپینڈنٹ کرے، بالکل ایسے انہی کو جو ہے وہ پڑھے۔ جیسے قرآن کے اندر مختلف انبیاء کی جو دعائیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت ایوب علیہ السلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت سلیمان علیہ السلام او رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک۔ پھر اور بھی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم۔
اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو جو قرآن اور خاص طور پر اس دعا کیا ربنا صرف عنا عذاب جہنم. سورہ فرقان کے اندر جو ایمان والوں کی جو علامات بتائیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ جب وہ کیا نام ہے جو ہے وہ ناسمجھ لوگوں کے بارے میں پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں قالوا سلاما, یعنی کہ ایسی بات, سلام سے مراد یہ کہ ایسی بات کہہ کے وہ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں درگزر کر کے کہ بھائی بس ان سے جو ہے وہ جان چھوٹے اور آگے جائیں. آگے ان کی سیوا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, یا اللہ کہ ہم سے جہنم کا کیا ہے عذاب پھیر دیجیے, جہنم کا عذاب بہت سخت. اسی طریقے سے اور بھی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا. آج کل گھروں کے اندر بڑی ناچاکی ہے, خاص طور پر میاں بیوی اور جنم میں جو ہے وہ ایک عجیب سا جو ہے وہ اصل ماحول ہے. اس کے عوامل یہ ہیں, اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ اس کے عوامل ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ والی جو دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا کہ کسی شخص کی جو ہے وہ بیوی ہے جو بالکل نافرمان ہے یا شوہر ہیں وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ ان کے اندر نافرمانی کا اور سرکشی کا, صحیح طریقے اولاد ہے اس کے اندر سرکشی, تو یہ والی دعا اگر آپ پڑھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین, تو انشاءاللہ گھر کے اندر جو ہے وہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اچھا ایک سوال بھی آیا ہوا تھا میرے پاس, میں نے کہا آپ سے شاید پوچھیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہ ابھی ٹاپک ایسا چل رہا تھا میاں بیوی کے اندر ازدواجی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے بھی پوچھا ہے کہ مفتی صاحب سے وہ وظیفہ بھی پوچھ لیں. دیکھیں سب سے بہتر وظیفہ جو وہ یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کیا, دیکھیں سب سے بہتر وظیفہ یہی ہے کہ جب آپ کی شادی ہو رہی ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں. سب سے بہتر وظیفہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے اور اس کا ایک بڑا تعلق جو ہے جو آج کل ایک ناچاکیاں ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے یا تو وہ ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ لطیفے کس پہ چل رہے ہوتے ہیں, بیگم پر, کہ بھائی بیگم وہ ہے جو جینے نہیں دیتی, جو ہر بات پہ اعتراض کرتی. نہیں بھائی, آپ اس کو نیگیٹیولی جو پھیلائی گئی ہے بیگمات کے بارے میں, بھائی وہ آپ کی بیگم ہے, وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کو محفوظ کر دیا بہت سارے گناہوں سے. وہ آپ کی جو ہے وہ بیوی ہے, اللہ وہ آپ کے گھر کی وہ کیا ہے, وہ آپ کے گھر کی کیا ہے, وہ نگہبان ہے. بالکل وہ کون ہے؟ جو آپ کے گھر کے خیالات رکھنے والے. اب آپ یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر یہ بات باتیں کہنا پڑتی ہے, بھائی ایک غیر عورت مثال کے طور پر آپ سے ملتی ہے تو بھائی وہ اچھے الفاظ ہی بولے, اور ایک جو ہے وہ ایک گھڑی کے لیے تو ملنا ہے, ایک گھڑی تو ملنا ہے اس نے آپ نے, اور بیگم نے آپ کو, اور بیگم کون ہے؟ جو آپ کی ذمہ داریوں کو, آپ کے معاملات کو اپنے سر پر, آپ کی اولاد کو, آپ کی نسل آگے چلا رہی ہے, نسل بڑھا رہی ہے آگے, اور آپ کی معاملات کو, آپ کی ساری چیزوں کو. ماشاءاللہ. ارے بھائی بات یہ ہے کہ ایک محبت یہ ہے کہ جی صرف الفاظ سے کہتے ہیں جی مجھے پیار ہے پیار ہے پیار ہے, اور ایک محبت یہ ہے کہ بھائی میں آپ کی ذمہ داری لے لوں. اور وہ تو کہے نا, شاید علی بھائی اظہار وہ شاید نہ کر پائے کیونکہ اس کے پاس 24 گھنٹوں میں اتنا وقت نہیں اظہار نہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا جو پھیلایا گیا ہے. کیا مقصد؟ اس کو محبت سے تعبیر نہیں کیا جاتا کہ بھائی تمہاری اولاد کو میں نے سمیٹا ہوا ہے, تمہیں جو ہے وہ گناہوں سے میں نے محفوظ کیا ہوا ہے, بالکل تمہارے جو ہے وہ کھانا بھی پکا کے دے رہے ہیں, تمہارے کپڑے بھی جو ہے وہ, پھر بچوں کو صبح بھیج بھی رہے ہیں, تمہیں بھی آفس. ہم ان چیزوں کو محبت نہیں سمجھتے. محبت کیا ہے کہ جی مجھے آپ سے پیار ہے یا آئی لو یو. بالکل بھائی ہمارا جو یہ تو سب سے بڑا جو محبت کا معیار الگ کر دیا ہم نے, معیار علیحدہ کر دیا, ذمہ داری بنا دینا کہ یہ تو ضروریات ہے اس کو الگ کر دیا. اس کو ذمہ داری بنا دیا. اگر محبت نہیں ہوتی عورت کی تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اور محبت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے کہ اس نے تو اپنے نام پر جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا. بالکل بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز ہے. تو سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے وہ یہی ہے, ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ میری بیوی ہے, دیکھو یار یہ ایک عورت جو ساری زندگی جہاں وہ پیدا ہوئی, جہاں وہ بڑھی, جہاں وہ پڑھی, صرف اس بات پر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم کہ بھائی یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ اگر 3 الفاظ پہ کہ اگر وہ کیا ہو جاتی ہے, سارے اس نے بھائی بھی چھوڑا, ماں بھی چھوڑی, باپ بھی چھوڑے, رشتہ دار بھی چھوڑے, اور اس کے بعد آ گئی پھر آپ یہ بولو اللہ کہ جی
ہمیں تو جو ہے وہ بھائی پیار یہی ہے کہ ذمہ داریوں کا ہے ہمارے. وہ ایک ڈائریکٹر صاحب میرے دوست ہیں جو ڈرامے وغیرہ بناتے ہیں, تو ان سے ایک مرتبہ سوال کیا, کبھی گپ شپ وغیرہ میری لگتی تھی ان سے, تو میں نے جو ہے وہ ان سے یہ سوال کیا, میں نے کہا یار آپ اینڈ دکھاتے شادی ہوئی, محبت ملی, شادی ہوئی اور ختم. میں نے کہا اس کے آگے کا تو دکھاؤ کہ جو ذمہ داریاں ہیں, کلائمیکس تو دکھاؤ. ماشاءاللہ, کلائمیکس تو دکھایا نہیں. تو ہماری جو نوجوان جو نسل ہے جو دیکھنے والی ہے, تو بس وہ سمجھتی شادی ہو گئی اور بس محبت ہو گئی, ختم. اس کے آگے یہ بھی اصل میں دکھانا تھا آگے کہ بھائی یہ جو محبت کا جروح ہے اب یہ ذمہ داریوں پر آ گیا. شادی سے پہلے یا شادی سے پہلے کیا تھا, یہ وعدے اور وعید تھے, ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کے. خیر یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن اس کا جو وظیفہ ہے شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے ذمہ داریوں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے. اس میں آپ زبان سے الفاظ کہیں یا نہیں کہیں. اسی طریقے سے شوہر ہے, عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے, اب جو ہے وہ ایسے. بھائی اس وقت ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اور آپ جو ہے دیکھیں یورپ کے اندر جو ہے وہ یورپ کی جو ہے وہ اصل میں مثال کے طور پر مثالیں دی جاتی ہیں وہاں پہ, تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو اصل میں ذمہ داری نہیں اٹھاتے نا ان تمام چیزوں. یہ بہرحال ایک سوال ہے. بہرحال سوالات کا سلسلہ جاری ہے. سوشل میڈیا کے سوالات ہمارے پاس ہیں. عبد الولی خان صاحب, ہم ان سوالات کو لے کر اب چل رہے ہیں مفتی صاحب کی جانب, اور ٹاپک جو موضوع ہے آج ہمارا اس پر بھی ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ, لیکن جو سوالات ہم تک پہنچے ہم کوشش کریں کہ وہ بھی گوش گزار کر دیں اور اس کے جوابات بھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں ملتے رہیں. ایک اور سوال ہے, اسی سوال سے کنیکٹڈ سوال ہے سر, کہ کہا جاتا ہے کہ جو خاوند ہے مجازی خدا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اب ایک کسی شخص نے کمپیئر کر دیا ہے شوہر کے حقوق و فرائض یا محبت کو والد کے حقوق و فرائض اور محبت سے. اب اس کا سوال یہ ہے کہ افضل کون ہے, شوہر ہے یا والد ہے؟ دیکھیں بیوی کے لیے جو ہے وہ سب سے افضل جو ہے وہ اس کا شوہر جو سب سے افضل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یعنی کہ شوہر کے اس قدر جو ہے وہ اصل میں حقوق ہیں کہ اگر اس کے پورے جسم جو ہے وہ خون آلود ہو اور جو ہے وہ پیپ سے بھر گیا ہو, اور اگر عورت کو اس سے کہا جائے کہ بھائی اس کو کیا کریں, آپ اس کو اپنی زبان سے صاف کریں, اور وہ کر بھی دے تو پھر بھی اس کے حق ادا نہیں کر سکتے. اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا تو میں کیا کہتا, عورت کو حکم کرتا کہ عمر کو کرے. اچھا یہ تو تھی حدیث کے اندر, اور قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء کہ ہم نے مردوں کو جو ہے وہ حاکم سے مراد یہاں ذمہ دار ہے, ظالم مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی بیٹی لے کر آئیں. اصل میں ہمارے میں نے آپ کو بولا کہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے, سوچ کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو دیگر کتب مذاہب کی اربع ہیں ان سے بھی میں آپ کو مثال دے دوں. جو ہندوؤں کی جو کتاب ہے گیتا, اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کے لیے مرد جو ہے یعنی کہ ایک بھگوان سما سا ہے, اور اس کو ایسی ہی جو ہے اتباع کرنی چاہیے جیسے بھگوان کی. اچھا پھر یہی چیز جو ہے وہ بائبل کے اندر بھی پڑھی ہے میں نے, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف قرآنی تعلیم اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ہے. اصل میں ہمارے ساتھ بڑا مزہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو دوسرے کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. موازنہ جو ہے وہ بالکل ہی غلط ہے, بالکل ہی غلط ہے. ہر رشتے کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کا ایک تقاضا ہے, اس کا ایک حق ہے, اس کا ایک فرض ہے. موازنہ کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ پھر اسی رشتے کی خوبیاں دیکھتے رہیں گے اور اپنی خامیوں کو چھوڑ دیں گے, خامیوں کو چھوڑتے رہیں گے. بلال ایک وائرل سوال مفتی صاحب آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا سوشل میڈیا پر, جس نے ایک الگ ہی لیول پر کھلبلی مچائی ہوئی ہے, کہ دانش تیمور صاحب نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے حالیہ شادیوں کے حوالے سے. بلال آپ کی نظر سے گزرا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ سوالات کا سلسلہ ہے. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جو سلسلہ جاری ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے, اس میں جو 4 شادیوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اور اس میں جو انہوں نے فی الحال ایک لفظ استعمال کیا جس کو موضوع بحث بنا کر اب پورا ایک سلسلہ چل نکلا ہے, یہ بتا دیجئے کہ یہ فرضیت ہے 4 شادیوں کی یا یہ اجازت ہے بس ایک؟ نہیں یہ اجازت ہے. اب مرد تو اس کو فرض کر رہے ہیں اپنے اوپر. نہیں فرض تو جو ہے وہ کس طریقے سے اجازت ہے اس میں. میں ایک بات بتاؤں کہ ہر چیز سوشل میڈیا پر ہر چیز کو جو ہے وہ ایک بنا دیا جاتا ہے, بات کا جس کو کہا جاتا ہے بدنگڑ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل جو مسئلہ جو شائستہ نے وہ کیا ہے
جو بات جو کری ہے دانش تیمور صاحب کی تو بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, اس کو خواہ مخواہ بتنگڑ بنا دیا گیا. تو ایک بات انہوں نے کہی تھی بس وہ آئی گئی ہو. اصل جو ٹاپک جو شائستہ نے سوال کیا وہ کیا ہے کہ 4 شادیاں فرض ہیں یا اجازت ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اس کا یہ جواب دے دوں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے بھائی, اگر کر لیتے ہیں تو اچھے. اچھا یہ جو 4 شادیوں کی جو اجازت دی گئی ہے, اصل میں اس کا فلسفہ بھی اصل میں سمجھنا پڑے گا کہ جس دور کے اندر یہ دی گئی تھی. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ 100 شادیاں کرتے تھے. کتنے کرتے تھے؟ 100 20 30. اور پھر اس کے بعد شادی کری, چھوڑ دیا اس عورت کو. اب وہ اس مرد کے نام پہ بیٹھی رہتی تھی, نہ اس کے حق ادا کرتے تھے نہ کچھ کرتے تھے. تو اسلام نے آگے کیا بولا کہ بھائی آپ کیا کر لیں, آپ کو 4 تک کی اجازت محدود کر دیا, محدود کر. یہ بڑا انہوں نے بڑا اچھا لقمہ دیا کہ اسلام نے تو محدود کیا. پھر اس محدود کرنے کے بعد قرآن کی اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر آگے شرط ڈال. یہ شرط ہے. اسلام نے 4 شادیاں کی اجازت دے کر تعدد ازواج کو, ایک صحابیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری 10 بیویاں ہیں, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سب کو چھوڑو 4 کو رکھو. آسانی کی نا. تو اسلام نے تو محدود کیا ہے آگے. اچھا پھر ان 4 شادیوں میں بھی حکمت کیا ہے کہ شروع سے جو عورتوں کی جو کوانٹیٹیز رہی ہے وہ زیادہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ خواتین کا بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے بھلا ہے. یہ 4 شادیاں کہ بھائی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جی ایک سہارا ہو. ہمارے پاس اتنے مسائل آتے ہیں, اتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں بلال بھائی, کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں شائستہ کہ بھائی ہمیں صرف اور صرف اپنا نام دے دو, ٹھیک ہے, ہمیں عزت دے دو, بے شک ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف تحفظ چاہیے, ایک مرد کا نام چاہیے. یہ اس دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ضروری ہے. 4 شادیوں کی اجازت ہے اور پھر اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا پہ بڑا یہ گرما گرمی ہو چکی ہے کہ مرد حضرات ادھر لڑ رہے ہیں, عورتیں ادھر لڑ رہی ہیں, لیکن ایک دوسرے کی جو عزت تھی وہ پامال ہوتی نظر آ رہی ہے ہر چیز. اس مسئلے کا حل آپ بڑا آسانی سے مجھے یہ سمجھائیے گا. سوال ابھی ہم نے آپ سے سوال کیا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں, یا پھر مرد کی کتنی اجازت ہے, یا پھر مرد کا جیسے سوال کیا میری بہن نے کہ مرد کی کتنی جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے, باپ کی موازنہ. بالکل. ذرا اس پر بھی تو بات کریں. جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں, عورت کے لیے اور خاص طور پہ ایک بیوی کے لیے کیا مقام ہے بیوی کا, اور شوہر کے اوپر کون کون سے فرائض ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں, رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا ہے. اور پھر جب وہی عورت ماں بن جاتی ہے تو فرائض جو ہے وہ شوہر کے اوپر کتنے ڈبل ہو جاتے ہیں؟ بھائی اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے, پہلے تو میں اس کے بگاڑ کی طرف آ جاؤں. بھائی یہ بگاڑ کیوں؟ پاکستان میں ایک ایجنڈا پھیلایا جا رہا ہے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے. اچھا وہ پھیلایا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر لطیفے سوشل میڈیا پہ کس کے وائرل ہو رہے ہیں؟ بیگمات کے خلاف. ارے بیگم تو وہ ہے جو نہ مانے, جو منہ چڑھا کے بات کرے. بھائی بیگمات کے صرف یہی کرتے ہیں, طنز و مزاح کا فیکٹر بنا دیا گیا کہ بھائی بیگم شادی ہونے کے بعد آپ غیر محسوس طریقے سے بے راہ روی کے کلچر کو کیا دیا جا رہا ہے, فروغ دیا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے. بالکل اصل تو جی گرل فرینڈ. ارے بھائی جو بیوی ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, حضرت زید کا وہاں ذکر تھا کہ جس پر آپ نے انعام کیا تھا اور آپ کے اللہ کے رسول نے انعام کیا تھا, یعنی کہ حضرت زید کی شادی کرائی تھی حضرت زینب سے. تو کیا مقصد, زوجین ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, ایک دوسرے کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اور جو زوجین ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بیوی جیسا تو ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور اسی طریقے سے شوہر جیسا کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک دوسرے کے لیے, بلکہ اس کے لیے میں نے آپ کو کیا بولا کہ ٹائم فریم بنانے کی ضرورت ہے. کہ جب شادی ہو رہی ہو یا شادی ہو تو شوہر ہو گیا اور بیوی ہو گیا. یہ بار میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے اور حاضرین تک رہے کہ آپ کی بیوی جیسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آپ سے پیار سے بات کر لے 10 منٹ 15 منٹ, وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. آپ یہ بتاؤ کہ بھائی اپنے دل کے پھپولے وہ آپ سے نہیں پڑے. اچھا پھر اس کے بعد تھوڑی سی جو بات ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہے, کیا آپس میں یہ دونوں بیٹھ کے طے کر لیں
کہ بھائی ہمارا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ایسا ہوگا صرف ہم اس میں محبت کی بات کریں گے. اس میں نہ یہ ہوگا کہ دہی لے کر آ جاؤ, نہ یہ ہوگا بجلی کے بل ہوگا, نہ بچوں کے مسائل ہوگا. بالکل ایسا ہی. گھروں کو بنانے والی میں بات کر رہا ہوں میں, 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. وہاں بیگم بولے کہ بھائی اب آپ خاموش ہو جائیں, ادھر ادھر کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی. تو اس میں صرف اور صرف کیا ہو, محبت کی بات ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ ایک ایجنڈا ہے لوگوں کو خاندانی نظام سے وہ کرنے کا, دور کرنے کا. شادی سے ہی دور چلے جاؤ, نکاح سے ہی دور چلے جاؤ اور زنا کے قریب آ جاؤ, یہ اس طرف آیا جائے, اس طرف جو ہے وہ ان کو لے جائیں. بہت خوبصورت آپ ہیں. اور آپ کا دوسرا سوال اس میں اور بتائیں, ہم نے 2-3 سوال جو ہے وہ ایک ساتھ کیے. نہیں, مجھے سارے سوالوں کے جواب. پھر یہ ہے کہ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں تک میں نے آپ کو کیا بولا, میں نے آپ کو کیا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, اصل میں بڑا مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے, ہر چیز کو مد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ماں اور بیوی کو لا کے کھڑا کر دیا, باپ کو اور داماد کو لا کے کھڑا, شوہر کو لا کے کھڑا کر دیا, اور جو ہے وہ ہر چیز کو عورت اور مرد کو مد مقابل. نہیں بھائی, ٹھیک ہے, عورت اور مرد کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جہاں ذکر کری تو وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے, اور مرد کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں پہ. بے شک. بات یہ ہے کہ یہ حقوق جو ہے وہ یہ اصل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. کہ میری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجت الوداع کا جو وہ ہے خطبہ ہے, اس میں کیا فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ کہ تم نے ان کو جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ کہنا میں نام پر حاصل کیا ہے. جو خود کھاؤ وہ انہیں کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ انہیں کو. میں امید کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے ہمارے جو صارفین ہیں اور جو لوگ ہیں, اور ہمارے جو جواب مل گیا ہوگا. اور یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں, اور اس میں باقاعدہ کلپ بننا چاہیے کہ یہ جو شوہروں کے خلاف جو لطیفے بنائے جا رہے ہیں اور یہ جو بیویوں کے خلاف جو لطیفے بنا رہے ہیں, یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں ایک ایجنڈا ڈالا جا رہا ہے. دیکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے لیے شوہر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور بیوی کے لیے بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو گرل فرینڈ ہے یا آپ کا بوائے فرینڈ ہے, وہ آپ سے جو ہے وہ 10 منٹ 1 گھنٹہ اچھی طریقے سے بات کرتا ہے. نہیں, بیوی کے لیے شوہر جیسا کوئی نہیں ہے, شوہر کے لیے بیوی جیسا نہیں ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. سردی گرمی خزاں بہار ہر موسم سے بچاتے ہیں, ہر موسم سے بچا رہے ہیں, اور ہر وقت اچھے میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور برے میں بھی کھڑے ہوئے. بے شک, بہت ہی خوبصورتی سے مفتی صاحب ہم نے اس ٹاپک کو کمپائل کیا ہے تمام سوالات کو لے کر. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال جو ہمارے سوالات کے سیگمنٹ کا ہے وہ اعتکاف سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آخری عشرے میں اعتکاف کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سے ہمارے معتکفین اب بیٹھ بھی گئے ہیں اعتکاف پہ. تو ان عبادات کے تسلسل کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا فضیلت ہے, کہ کس طریقے سے اعتکاف آپ کو کرنا ہے, کیا دنیا سے کٹ جانا ہے. سم ٹائمز موبائل کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فون یوز کر سکتے ہیں عبادات کے دوران. اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. اور ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, کہ ہمارے جو کوآرڈینیٹر اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ولی, تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, لیکن وقت کی کمی ہے کیونکہ ہمیں ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. تو کیا وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں, یا نفلی اعتکاف کتنے دن کا ہو سکتا ہے, اس پہ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے. اصل میں 3-4 سوال ہیں یہ, جہاں تک ولی بھائی کا, عبد الولی بھائی کا جو ہے میں جواب دے دوں. ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے اور وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ان کا جذبہ ہے, لیکن یہ کہ وقت ان کو نہیں ملا تو وہ اصل میں نفلی اعتکاف کے اندر بیٹھ, آخری 3 دن بیٹھ جائیں, آخری 5 دن بیٹھ جائیں. نفلی اعتکاف جو ہے وہ تھوڑے سے بھی وقت کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک جو ہے وہ اعتکاف کی فضیلت ہے, اس میں یہ ہے کہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے 3 خندقوں کا جو کیا کر دیتے ہیں, فاصلہ کر دیتے ہیں. اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب. اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف وہ ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس کی مواظبت فرمائی, اور جب آپ کے وصال کا آخری سال تھا تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ 20 دن کا آپ نے کیا کیا تھا, بالکل 2 عشرے جو ہے وہ آپ نے اعتکاف کیا تھا. تو اعتکاف کے معنی جو ہے وہ اصل میں ٹھہر جانا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا سے کاٹ کر جو ہے وہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود کرنا ہے. اچھا, اس کا ایک بڑا مقصد محدود کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اعتکاف کا جو ایک بڑا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا جو ہے وہ حصول ہمیں ہو جائے. اللہ, اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا سے کاٹ کے جو مسجد تک محدود کریں, کیونکہ آپ ہر وقت مسجد میں اور ہر وقت آپ کو جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ نمازوں کی جو پابندی ہے
وہ آپ جو ہے وہاں پر موجود ہے. اور عبادات میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے, جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے, اور تو حدیث کے اندر آتا ہے بھائی 40 نمازیں جو شخص جو ہے وہ باجماعت یعنی تکبیر اولیٰ سے جو ہے وہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 2 پروانے عطا فرماتے ہیں, ایک جہنم سے جو ہے وہ بری ہونے کا, اور یہ کہ جب منافقت سے جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ بری فرماتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نمازوں کی خاص طور پر پابندی ہوتی ہے, قرآن کی جو ہے پابندی ہوتی ہے, لیلۃ القدر کا جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ حصول جو ہے وہ اس کے اندر ممکن ہوتا ہے. پھر آپ جاگ رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ کو ہر وقت کیا مل رہا ہے, آپ کو ہر وقت ثواب ہی ثواب جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف کی طرف, میں نے آپ کو کیا بتایا کہ دیکھیں اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا وہ شادی کا ہوا تھا, پھر ہم نے شادی کا سوال کرنے میں ہم نے کیا بولا کہ بھائی دیکھو اس کی کچھ شرائط, تو دنیا کے اندر شائستہ کا بھی سوال یہ تھا کہ موبائل فون کو بھی اسی طرف آ رہا ہوں. تو بھائی اعتکاف کی بھی کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کی بنا پر اگر ہوگا تو وہ جو ہے وہ اعتکاف واقعی میں اعتکاف کہلائے گا. جہاں تک شائستہ کا سوال ہے کہ بھئی موبائل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فقہی مسئلہ کہ بھئی موبائل استعمال کر, موبائل کے استعمال کیا ہے, اور ایک ہوتا ہے انتظامی معاملہ, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ ایسا بہتر طور پر نہیں کریں. جیسے آپ نے یہاں پہ سیٹ رکھی ہوئی, اب میں آپ کو بولوں گا جی یہ شریعت میں آپ کو حکم دیا یہاں پہ سیٹ رکھنی ہے, تو ہم بولیں گے بھائی شریعت نہیں تو ہمارا انتظامی معاملہ ہے کہ بھئی یہ لہم رکھا ہوا, بھئی یہ تو ہمارا انتظام. تو موبائل فون آپ استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے بطور جو ہے وہ اس کے لیے کہ آپ جس مقصد سے آئے اس مقصد کے لیے آپ کو کیا ہے یہ رکاوٹ بن جائے گی, تو آپ اس میں موبائل استعمال نہ کریں. ٹھیک, بہت شکریہ عادل مرتضیٰ صاحب, ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بہت ہی زبردست طریقے سے سوالات اور جوابات کا سیشن بھی رہا. اب اس سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے, اور بار بار ہمیں کالز آ رہی ہے پی سی آر کی جانب سے, پینل کنٹرول روم کی جانب سے کہ آپ کو بریک پر جانا ہے. تو بلال سحر کے اوقات میں کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اور بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے, تو اسی چکر میں ہم تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. تو ابھی ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے, وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. سکون رمضان میں آپ کہیں نہیں جائیے گا.